السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت، 5ویں سپارے کا چوتھا رکوع، آیت نمبر 48 سے 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے تو یہ گناہ وہ کبھی معاف نہ کرے گا، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ جسے چاہے معاف بھی کر دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا اس نے بہتان باندھا اور بہت بڑے گناہ کا کام کیا۔ جی، یہاں شرک کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ یہود و نصارہ دونوں ہی مشرک تھے، اگرچہ دعویٰ توحید کا کرتے تھے، اور شرک ہی سب گناہوں سے بڑا گناہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حتمی طور پر وحید سنا دی ہے کہ یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے حصے داروں کی نسبت اپنا حصہ لینے سے بے نیاز ہوں۔ جس شخص نے ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ غیر کو شریک بنایا تو میں اس صاحب عمل اور اس عمل دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص مجھ سے زمین بھر گناہوں کے ساتھ ملے جبکہ اس نے میرے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بنایا ہو تو میں اتنی ہی بخشش کے ساتھ اسے ملوں گا۔ اس آیت میں دراصل دو اعلان ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ شرک کے علاوہ باقی جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب قابل معافی ہیں۔ لہٰذا اے اہل کتاب، اگر اب بھی تم شرک سے باز آ جاؤ اور ضد اور ہٹ درمی چھوڑ کر اسلام قبول کر لو تو اللہ تمہارے سب گناہ معاف فرما دے گا۔ الم تری الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت پر بھی غور کیا جو اپنی پاکیزگی نفس کی شیخی بگاڑتے ہیں، حالانکہ پاک تو اللہ ہی کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ان پر ذرا بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جی، ان لوگوں سے مراد بھی علماء یہود و نصارہ ہیں کہ جب انہیں ان کی بری کرتوتوں کو چھوڑنے اور ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تو وہ شیخی میں آ کر کہتے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یعنی ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے چیتے ہیں۔ نیز چونکہ پیغمبروں کی اولاد ہیں لہذا پاکیزہ نفوس کے مالک ہیں، اور نصارہ نے کفار مسیح کا عقیدہ گڑھ لیا تھا، جس کی روح سے سب عیسائیوں کے گناہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی گردن پر اٹھائے اور سولی چڑھ گئے، اور اس طرح ان کی سب امت پاک ہو گئی اور جنت کی مستحق ٹھہری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے منہ میاں مٹھو بننے سے کچھ نہیں بنتا، پاکیزہ تو صرف وہ ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف رکھے اور اللہ اسے پاکیزہ قرار دے۔ یہود و نصارہ کی طرح مسلمانوں میں بھی یہ عقیدہ کسی نہ کسی شکل میں پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو سید اور آل رسول کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری پشت ہی پاک ہے، یعنی ہم پشت در پشت پاک لوگ ہیں، اور یہی عقیدہ یہود کا تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں۔ پھر کچھ لوگوں نے اس دنیا میں بہشتی دروازے بنا رکھے ہیں کہ جو شخص عرس کے دن اس دروازے کے نیچے سے گزر جائے گا وہ مرنے کے بعد سیدھا بہشت میں چلا جائے گا وغیرہ۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ دیکھیے، یہ لوگ خود ساختہ جھوٹ کو اللہ کے ذمہ لگا دیتے ہیں، اور یہی ایک گناہ ان کے صریح گناہ گار ہونے پر کافی دلیل ہے۔ جی، یعنی ان کا اپنے منہ سے ایسی باتیں کہنا بالکل جھوٹ ہے جو انہوں نے خود گڑھ کر اللہ کے ذمہ لگا دیا ہے۔ ان کے
دوسرے گناہوں کو تو چھوڑیے، اکیلا یہ گناہ ہی ان کے فی الواقعہ گناہ گار ہونے کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کفر اور شرک سے محفوظ فرمائے، آمین۔